ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم، کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی ان کے زیادہ قریب ہیں۔ وازواجہ امہاتہم، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں، ان کی مائیں۔ تو یہ ضمیر جو ہے یہ مومنین کی طرف جو ہے وہ لوٹ رہی ہے، اشارہ کہ مومنوں کی مائیں، نبی کی بیوییں یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے وراء الورا شانیں عطا فرمائی ہیں۔ ان شانوں میں سے ایک شان یہ ہے کہ اللہ کریم نے جو آپ کو زوجہ عطا فرمائی، زوجہ اول، وفادار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، غمگسار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ صبح 10 رمضان مبارک ہے، آج ہی سے یہ تاریخ شروع ہو گئی، اور 10 رمضان مبارک کو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مثال باکمال ہے۔ تو اسی نسبت سے میں آپ کے متعلق عرض کروں گا۔ اللہ کریم نے اس آیت پاک میں جتنا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے یہ شان بیان فرمائی ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم، میرا نبی ان کی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیسی شان ہے ہمارے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی۔ کائنات میں جہاں جہاں بھی مومن ہیں، آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مومن کی جان سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں۔ اور دوسری شان یہ عطا فرمائی کہ وازواجہ امہاتہم، ان کی بیوییں یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو میں ان ماؤں میں سے جو پہلی ماں ہے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی شان آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ان کی شان یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ جملہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلا، فرمایا عائشہ خدیجہ وہ ہیں جن سے اللہ کریم نے مجھے اولاد عطا فرمائی، خدیجہ وہ ہے کہ جس نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے وہ جملے جو حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت اماں جی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں فرمائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کریم نے آپ کو اولاد انہی میں سے عطا فرمائی۔ ایک بیٹے کے بارے میں ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صاحبزادہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سے ہے۔ بہرحال اکثر اولاد انہی سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ ان کی تعریف فرمایا کرتے تھے۔ یہ آج کا جو ہمارا تعریف کرنا ہے یہ سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہے کہ جن کی تعریف ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ اماں جی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر مبارک میں جب گوشت پکتا تھا، بنتا تھا، تو آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کے گھر میں بھی وہ گوشت بھجواتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے اتنی محبت تھی، اور ان کو کتنی محبت تھی، اتنی محبت آج ہماری ماؤں بہنوں کو ان کی سیرت پاک کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ان کی سیرت پاک پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ساری زندگی کوئی سوال نہیں فرمایا،
سوائے اس کے کہ جب آپ کا وصال ہونے لگا تھا تو آپ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا تھا، میری بیٹی میں نے ساری زندگی سوال نہیں کیا، آج میرے دل میں ایک خواہش ہے، وہ یہ ہے کہ جب میں انتقال کر جاؤں تو مجھے کفن جو ہے اس چادر کا دیا جائے جو تیرے ابا جان کے اوپر جب اوڑھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وحی کا نزول ہوتا ہے، جس چادر میں وحی کا نزول ہوتا ہے کبھی وہ اس کا مجھے کفن مل جائے تو میرے لیے یہ بڑی سعادت ہے۔ حضرت سیدہ پاک نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جی میری اماں جان کی یہ خواہش ہے۔ فرمایا کہ اللہ کریم تو اس کو فضل کی اپنی چادریں عطا فرمائے، یہ چادر بھی عطا کرتے ہیں، ساتھ اللہ کریم اپنی فضل کی چادریں بھی عطا فرمائے۔ تو یہ ہے سیدہ پاک جن کی شان اتنی بڑی ہے، ساری زندگی سوال ہی نہیں کیا۔ ہماری ماں بہنوں کے لیے اس میں بڑا درس ہے۔ تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانوں میں سے جو میرے مطالعہ اور میری نظر میں ایک بہت بڑی شان ہے، اس میں سے وہ یہ بھی ہے کہ کل کائنات میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی خواتین میں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام اس انداز میں بہت بلند و بالا ہے کہ آپ کو اللہ کریم نے سلام بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیسی شان ہے۔ نبی کریم علیہ السلام غار حرا میں جلوہ فرما تھے اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں رہا کرتی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام مہینہ 2 مہینے اتنا وقت آپ وہاں پر اس غار میں اعتکاف فرماتے تھے، اللہ کریم کی یاد میں مگن رہتے تھے، ذکر اللہ میں مصروف رہتے تھے۔ حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر، سیرت پر قربان جائیں، کبھی گلہ شکوہ نہیں کیا، حضور گھر میں آٹا نہیں، حضور گھر میں راشن نہیں، آپ عبادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، کبھی کوئی جملہ نہیں فرمایا، بلکہ آپ گھر میں کھانا تیار کر کے، اور حالت آپ کی یہ تھی کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت باسعادت کے دن قریب تھے، تو آپ 2500 فٹ کی بلندی پر غار حرا ہے جبل نور کے اوپر، تو آپ اس پر چڑھ کر غار حرا میں تشریف لے جا کر نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں جب پہنچنے والی تھیں تو اللہ کریم نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، فرمایا کہ جبرائیل جاؤ اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے محبوب کو یہ میری طرف سے بھی سلام کہنا اور ساتھ میں میرا پیغام دینا کہ آج حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کو میں جانتا ہوں، آج وہ آپ کی خدمت کے لیے آ رہی ہیں، رب ذوالجلال ان کو سلام کرتا ہے۔ تو اللہ کریم کا سلام، پھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب وہ خدمت میں آئیں تو آپ نے اللہ کریم کا سلام ان کو عطا فرمایا۔ جب ان کو سلام دیا انہوں نے سلام کا جواب دیا، نبی کریم علیہ السلام فرمایا، اے خدیجہ یہ پہلا سلام اللہ کریم کی طرف سے تھا، اب یہ دوسرا سلام میں تجھ پر کرتا ہوں۔ پھر آپ نے سلام کیا، فرمایا اے خدیجہ جس وقت اللہ کریم کا سلام جبرائیل علیہ السلام مجھے سنا رہے تھے تو ساتھ میں جبرائیل علیہ السلام نے بھی عرض کی تھی، حضور جب آپ اللہ کریم کی طرف سے سلام دیں اور اپنی طرف سے سلام دیں تو بعد میں میری طرف سے بھی سیدہ پاک کو سلام کہنا۔ یہ وہ خاتون ہیں جن کو رب ذوالجلال نے سلامی دی ہے، سلام کیا ہے، جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا ہے، اور جن کو فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سلام کیا ہے۔ تو جن کی شان، جن کو اتنی سلامیاں ملیں ان کی پھر شان کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ اور پھر آپ کی بڑی شانوں میں سے ایک شان یہ بھی ہے کہ خواتین میں سے سب سے پہلے اسلام لائے نبی کریم علیہ السلام نے ہمیشہ ان کی جو ہے تعریفیں فرمائی ہیں۔ اس لیے آج سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمجھتے ہوئے آج ہم بھی ان کی تعریفیں کرتے ہیں، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کو سلام پیش کرتے ہیں
کہ انہوں نے قیامت تک کی مومنہ عورتوں کے لیے اپنی سیرت مبارک چھوڑی ہے، اور جن کی تیسری شان یہ ہے جن کی بیٹی صاحبزادی جنتی عورتوں کی سردار ہو، اس ماں کی عزت عظمت کے کیا کہنے، جن کے نواسے جنتی نوجوانوں کے سردار ہو، ان کی اپنی شان کے کیا کہنے، جن کا داماد حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہوں کہ جو امام الاولیاء ہیں، اور جنت روزانہ حضرت مولا مشکل کشا کو ترستی ہے کہ یا اللہ مجھے علی دے دے، یا اللہ مجھے سلمان فارسی دے دے۔ تو جن کے داماد کو جنت ترستی ہو، جنت مانگتی ہو، پھر اس جو ہے نا مائی صاحبہ کی عزت عظمت شان کے کیا کہنے، جن کے قصیدے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم پڑھتے ہوں، ان کی عظمت و شان کے کیا کہنے۔ بس سب جو امت پوری ہے ان میں ماؤں بہنوں کو، اور جتنے بھی ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، سب کو چاہیے کہ کلام پاک پڑھ کر اور ورد و وظائف کر کے جو کچھ بھی کلام پاک اصال ثواب کر سکیں، کل کے دن یعنی صبح 10 رمضان مبارک ابھی سے شروع ہے، تو ان کے لیے اصال ثواب کریں۔ تو پھر اماں جی کی بارگاہ میں ہماری بھی حاضری ہو جائے گی، اماں جی بھی فرمائیں گی کتنے میرے اچھی اولاد ہے، بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں کہ جنہوں نے آج بھی مجھے یاد رکھا، میرا ذکر کیا۔ تو جب وہ خوش ہو گئی انشاءاللہ پھر ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں ہمارا بیڑا پار فرما دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔